عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ 25 کلہم یتقلبون فی مشیتہ بین فضلہ وعدلہ، تمام انسان اللہ کی مشیت کے مطابق چلتے ہیں، کبھی فضل کے ساتھ کبھی عدل کے ساتھ، لیکن ہوتی اللہ کی مشیت ہے۔ کبھی اللہ قانون کے مطابق فیصلے فرما دیتے ہیں اور کبھی اللہ اپنی شان کرم کے ساتھ فیصلے فرما دیتے ہیں، لیکن گزرتے اللہ کی مشیت کے ساتھ ہی ہیں۔ نمبر 26 وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ دیکھو میں جو ترجمے کرتا ہوں نا، یہ ترجمہ کرنا سمجھا کریں، میں یہ ترجمہ نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہیں اضداد سے اور انداد سے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ ترجمہ اتنا آسان کیا کریں کہ عام سے عام ان پڑھ بندہ بھی سمجھے کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ اللہ شراکت سے بھی پاک ہے، اللہ مخالفت سے بھی پاک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا مخالف کوئی نہیں۔ اللہ کے مخالف تو ہیں، فرعون نے کتنی مخالفت کی ہے، کتنے مخالف ہیں اللہ کے، مخالف تو ہیں، چلو شریک نہ ہوں گے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح ہم پہلے بات کہہ چکے ہیں کہ لا الہ غیرک، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی لوگوں نے الہ بنا رکھے ہیں لیکن الہ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے مخالف بنے ہوئے ہیں لیکن مخالف بننے کے قابل نہیں ہیں۔ مخالف وہ ہوتا ہے کہ جس کی مخالفت کا دوسرے پر اثر بھی پڑے، اور مخالف اس کو سمجھاتا ہے جس کے پاس کوئی طاقت اور حیثیت بھی ہو، اس کو مخالف سمجھتے ہیں۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہے کوئی آدمی بہت بڑا ہو اور کوئی بہت چھوٹا اس کی مخالفت کرے تو بڑے کیا کہتے ہیں، چھوڑے یار اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے باق سے کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑو۔ کوئی بندہ بھی ہو تو جواب دیتا ہے، اب اس کا کیا جواب دینا ہے۔ تو آپ تھوڑے سے بڑے ہوں اور تھوڑا سا چھوٹا ہو، آپ اس کو اپنا مخالف ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اللہ کی ذات کے مقابلے میں کون ہے جس کو اللہ کا مخالف مان لیا جائے؟ تو یہ معنی ہے اللہ کا کوئی مخالف نہیں، یعنی جس کسی نے اللہ کی مخالفت کی ہے یا کرنی ہے تو اس کی مخالفت کسی کھاتے میں نہیں، لا شے کے درجے میں اس کو مخالف کیا کہنا۔ نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ ہی اللہ کا کوئی مخالف۔ نمبر 27 لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ ولا غالب لامرہ، لا راد لقضائہ، کوئی شخص اللہ کے فیصلے کو مسترد نہیں کر سکتا، ولا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلے کے بعد کوئی شخص اپنے فیصلے کو نافذ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ دے اور اپنا فیصلہ نافذ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ولا غالب لامرہ، اور اللہ کے کسی حکم پر کسی بندے کا حکم غالب نہیں آ سکتا کہ اللہ کے فیصلے پر کسی کا فیصلہ غالب آ جائے۔ نہ اللہ کی قضا کو کوئی رد کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ کے فیصلوں کو بدل سکتا ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ حدیث پاک میں ہے کہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو قضا اور قدر کو بھی بدل دیتی ہے، تو یہ جو فرمایا کوئی چیز بھی اللہ کی قضا کو نہیں بدل سکتی، تو پھر دعا تو قضا کو بدلتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہم کہتے ہیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کا معنی کہ طے شدہ ہے اس کام نے یوں ہی ہونا ہے، اور تقدیر معلق کا معنی کہ نہیں، اگر اس نے یہ کر لیا تو یوں ہوگا اور یوں نہ کیا تو یوں ہوگا، یہ تقدیر معلق ہے۔ اگر اس نے صدقہ کر لیا تو بیماری سے بچ جائے گا، صدقہ نہ دیا تو بیماری سے نہیں بچے گا، یہ معلق ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ جو پھر ہم کہتے ہیں نا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تقدیر مبرم اور حتمی تقدیر کو نہیں بدلتی، تقدیر معلق کو بدلتی ہے۔ یعنی یہ بھی آدمی کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے اور یہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ جب اس بندے نے دعا کرنی ہے تو میں نے اس کو یہ دے دینا ہے، اور جب اس نے دعا نہیں کرنی تو میں نے اس کو نہیں دینی۔ اگر آپ حقیقت پہ غور کریں گے تو آپ کو دونوں تقدیر مبرم ہی نظر آئیں گی،
لیکن وہ بندے کو سمجھانے کے لیے اور بندے کو ترغیب دینے کے لیے یہ مسئلہ یوں سمجھا دیا گیا ہے تاکہ بندہ دعاؤں کے اندر مشغول رہے۔ اس کی وجہ کہ جب انسان دعا کرتا ہے اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں، اور کبھی جو مانگتا ہے وہ نہیں دیتے، جو آنے والی مصیبت ہو اس دعا کی وجہ سے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور کبھی جو مانگتا ہے وہ بھی نہیں دیتے، اور جو مصیبت تھی وہ بھی ختم نہیں کرتے، بلکہ اس دعا کا صلہ اللہ قیامت کے دن اس بندے کو دیں گے، اور یہ قیامت کو حسرت کے ساتھ کہے گا اے کاش دنیا میں جو میں نے مانگا تھا مجھے وہ نہ ملتا، اور میری دعا کے بدلے میں جو مصیبت ٹلی وہ بھی نہ ٹلتی، اور آج دعاؤں کا سارا صلہ اللہ مجھے یہاں پر عطا فرما دیتے۔ لیکن یہ حسرت وہاں ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ جو میں نے مانگا ہے مجھے وہ بھی نہ دینا، اور اس کے بدلے مصیبت وہ بھی ختم نہ کرنا، بلکہ قیامت کو مجھے صلہ دینا۔ یہ حسرتیں یہاں کام کی نہیں ہے، یہ وہاں ٹھیک ہے، یہاں انسان کے بس میں نہیں، انسان بہت کمزور اور ضعیف ہے، تو اللہ سے مسلسل انسان کو مانگتے رہنا چاہیے۔ نمبر 28، آمنا بذالک کلہ، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِّنْ عِندِهِ، اور ہمارا پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ دنیا میں ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ آئندہ ہوگا، یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے فیصلوں کے بغیر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نمبر 29، یہاں ایک بات میں درمیان میں کہہ دوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، آگے پھر تقدیر پر بات آنی ہے مختصر سی۔ تقدیر کو مکمل سمجھنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، جس حد تک سمجھ آئے بس کافی ہے، اور باقی اس کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ تؤمن دوبارہ لائے ہیں اور صرف تقدیر کے ساتھ لائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ سمجھنا آسان تھا۔ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، یہ سمجھنا آسان تھا۔ اس لیے آگے جب چھٹی بات کی ہے تو واو عطف کے ساتھ نہیں فرمائی والقدر خیرہ، بلکہ تؤمن دوبارہ لائے ہیں وتؤمن بالقدر خیرہ، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ جو تقدیر شر اور یہ خیر ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، بس یہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ تو تؤمن دوبارہ اس لیے لائے ہیں کہ اس کو سمجھنا ہر بندے کے بس میں نہیں، سمجھ آ گیا تو مان لیا، نہ سمجھ آیا تو چھوڑ دیا، یہ ایمان نہیں ہے۔ بس سمجھ آ گیا یہ بھی مانے، نہ سمجھ آیا وہ بھی مان لیں، اپنی عقل کی کوتاہی کا اعتراف کر کے اللہ کی تقدیر کے مطابق چلتے رہیں۔ تقدیر میں ہم دو لفظ بولتے ہیں، نمبر 1 تقدیر خیر، نمبر 2 تقدیر شر۔ تو جب تقدیر کا معنی علم الہی ہے تو کیا اللہ کا علم خیر اور اللہ کا علم شر بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تقدیر میں کیسے ممکن ہے کہ اگر اللہ کے فیصلے ہوں تو کچھ خیر ہوں کچھ شر ہوں؟ تقدیر خیر اور تقدیر شر کا مطلب کیا ہے؟ پہلے مثال سمجھیں پھر بات سمجھیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، قاتل کی سزا قانوناً اور شرعاً سزائے موت ہے، جج اس قاتل کو سزائے موت دے اور یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، تو جن کے بیٹے کو سزائے موت ہوئی ہے اس کے گھر کوئی آدمی 5 کلو کا ڈبہ مٹھائی کا لے کر جائے کہ آپ کو مبارک ہو، قانون کے مطابق آپ کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ قانون کے مطابق فیصلہ ہے، نہ کوئی مبارک دے رہا ہے، جس کے بیٹے کو سزا ہوئی وہ بھی خوش نہیں ہے، جس کو سزا ہے وہ بھی خوش نہیں ہے۔ تو جب قانون کے مطابق ہے، فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، تو ٹھیک فیصلے پر تو خوش ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک فیصلے پر خوش کیوں نہیں ہو رہے؟
یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن کرہ لکم، تمہاری طبیعت کو پسند نہیں ہے، تمہارے مزاج کے موافق نہیں ہے، بظاہر یہ چونکہ تمہارے خلاف ہے لیکن ہے ٹھیک، ہے بالکل ٹھیک۔ اور وہی جو مقتول کے ورثاء ہیں اس کے گھر جائیں تو آپ مٹھائی لے کر جائیں کہ مبارک ہو، آپ کو فیصلہ قانون کے مطابق ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں خیر و مبارک، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو فیصلہ دونوں کے لیے قانون کے مطابق ہے اور فیصلہ دونوں کے ہاں بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ایک ٹھیک پر پریشان ہو رہا ہے اور ایک ٹھیک پر خوش ہو رہا ہے۔ جو ٹھیک پر خوش ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ ٹھیک ایسا تھا جو اس کی بالکل نفس کے مطابق تھا، اور دوسرے کا جو ٹھیک ہے وہ ایسا تھا کہ جو نفس کے مطابق نہیں تھا۔ تو جو فیصلہ مزاج کے مطابق ہو اسے کہتے ہیں بہت اچھا ہے، اور جو فیصلہ مزاج کے مطابق نہ وہ اچھا بھی ہو تو آدمی اس پہ خوش نہیں ہوتا۔ تو تقدیر خیر کا معنی یہ ہے کہ وہ تقدیر کہ جو آپ کی طبیعت کے بالکل موافق ہے وہ بھی مانو کہ اللہ کی طرف سے، اور ہے تقدیر لیکن تمہارے مزاج کے نہ موافق ہے بس وہ بھی مانو کہ اللہ کی طرف سے۔ تو فیصلے شر اور برے خیر نہیں ہوتے، لیکن بندے کے مزاج کے کبھی موافق ہوتے ہیں، کبھی بندے کے مزاج کے موافق نہیں ہوتے۔ مزاج کے موافق ہوں تقدیر خیر کہتے ہیں، اور مزاج کے مخالف ہو تو تقدیر شر کہتے ہیں، اور ہمارا اعتقاد ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں ہے نرالا اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔